بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دوستان عزیز، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کرتے ہیں اور ایک یزید کے لیے تبلیغ کرتے ہیں. بعض تو یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، لیکن بعض یہ رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، تقیہ کرتے ہیں. شیعوں کو بدنام کرتے ہیں تقیہ پر، حالانکہ تقیہ ہمارے اس میں عبادت ہے، ہم فخر کرتے ہیں تقیہ پر، چونکہ قرآن نے تقیہ کا حکم دیا ہے، روایات نے دیا، اہل بیت نے دیا. لیکن وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، صرف یہی کرتے ہیں کہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، بات بات میں عزاداری کی توہین کرتے ہیں. اور بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے بعض پوسٹ دیکھے، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام خود شیعہ تھے. اب یہ وہ بات آ گئی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ابھی آپ لوگ جو روایات لاتے ہیں جلاء العیون سے یا وغیرہ وغیرہ، علامہ مجلسی کا جو رائے ہے وہ لاتے ہیں یا فلان جگہ سے رائے لاتے ہیں، اس میں شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پھر ابھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی شیعہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، قتل کیا. تو آج اسی معاملے میں ہم نے بحث کرنا ہے، اسی مسئلے کو ہم نے واضح کرنا ہے، روشن کرنا ہے کہ کیا یہی شیعہ تھے، ہم نے شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو. اگر ہم نے شہید کیے تو ہم اس کے لیے روتے کیوں ہیں، ہم اس کے فکر کو بیان کیوں کرتے ہیں، انہی کی کتابوں کو ہم چھاپتے ہیں، پھیلاتے کیوں ہیں. اگر ہم قاتل ہیں تو ان کے لیے ہم مجالس کیوں کرتے ہیں، نظر کیوں کرتے ہیں. اگر آپ ان کے اصل دعوے دار ہیں، آپ ہی ان کے طرفدار ہیں، تو پھر آپ نے ان کے انتقام کیوں نہیں لیا؟ جب شیعہ ان کو شہید کر رہے تھے تو آپ لوگ کدھر بیٹھے ہوئے تھے؟ یا غیرت نہیں تھی تم لوگوں میں؟ پتہ نہیں کہاں پر چھپ کر دبک گئے تھے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر تو ہم سے زیادہ مجرم آپ ہیں. ابو حامد غزالی کا ایک میں نے وہ پڑھا ہے، تو الانسان ممن منعہ یحرسہ، انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے انسان وہی کام کرتا ہے. ابو حامد غزالی کی اس میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ اہل سنت کو چاہیے یہ کتاب مقتل الحسین الخوارزمی اپنے اہل سنت عوام کے لیے نہ پڑھیں. اختب خوارزمی اہل سنت کے مشہور عالم دین بلکہ امام حق کے آدمی تھے. اس نے کتاب لکھی ہے مقتل الحسین للاختب الخوارزمی. تو وجہ وہ آگے علت بیان کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں، جو جنگ ہوئے ہیں، جو ناراضگی ہیں، ایسا نہ ہو کیسے ہمارے اہل سنت بھائی آگاہ ہو جائیں. کیوں آگاہ نہ ہو جائیں؟ اہل سنت بھی مسلمان ہیں، دل رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ علم ہو ان کے پاس. اور یہ سوائے کے محرکہ میں ابن حجر عسقلانی نے بھی ابو حامد غزالی کے بارے میں لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 640، دار النشر مؤسسۃ الرسالہ لبنان نے یہ چھاپا ہے. آج مجھے پتہ چلا، چونکہ میں چند مدرسوں میں گیا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھیں شیعہ کتابیں وہابیوں کی لائبریریوں میں نہیں ہوتی، ڈرتے ہیں اس سے. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم الناس یا لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے اہل بیت کے کلام کے محاسن اور خوبیاں لوگوں تک پہنچے تو لوگ ہماری طرف دوڑ پڑیں گے. اب مجھے اس ابو حامد غزالی کے قول سے پتہ چلا کہ یہ لوگ کیوں شیعہ مذہب کی کتابیں اپنے لائبریریوں میں نہیں چھوڑتے، کیونکہ اس میں محاسن ہیں،
اس میں اہل بیت کی وہ الطاف ہیں، اس میں ظریف نکات ہیں، وہ نہیں چھوڑتے۔ آئے ہمارے لائبریری میں جہاں پر پڑھتا ہوں اس لائبریری میں بہت ہزاروں کتابیں ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، زرتشت، اہل سنت، شیعہ، اسماعیلی، وہابی، سب مسالے کی کتابیں ہیں اس میں جس کتاب کو چاہوں میں ادھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جتنی زیادہ مذاہب کا مطالعہ کروں گا اتنا زیادہ میرا ذہن کھل جائے گا۔ لیکن میں آپ کے مدرسے میں گیا، میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ادھر۔ شاید مفتی صاحب کے پاس کمرے میں پڑھا ہو تہذیب الاحکام اور من لا یضر الفقیہ پڑھا ہو، لیکن طلباء کو نہیں دیتے۔ تو آج ابھی ایک مفتی صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا، بہت افسوس ہوا، عربی میں بول رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے شراب حرام ہے، لیکن شراب کی گناہ معاف ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ زیارت حسین پر چلے جائیں شراب پی لیں۔ اب یہ خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، سرخ رومال بھی ڈالا ہوا ہے۔ شراب پی لو مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیارت حسین پر نہ جاؤ۔ زیارت حسین پر روایات دکھا دوں تجھے۔ چلو آتے ہیں اپنے اصلی باس کی طرف۔ کربلا میں کون موجود تھا شہادت حسین میں؟ میں زیادہ تفصیل نہیں دوں گا، صرف بتاتا ہوں کہ شیعہ تھے یا شیعہ نہیں تھے۔ نمبر 1، کثیر بن شہاب الحارثی، قاضی ابو نعیم اصبہانی اور ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ کثیر بن شہاب الحارثی صحابی رسول تھا۔ الاصابہ میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے اس کو خط بھی لکھا تھا، یعنی اتنا جلیل القدر بڑا صحابی تھا کثیر بن شہاب الحارثی۔ ڈھونڈیں اپنی اس میں تہذیب الکمال میں دیکھیں، طبقات میں دیکھیں، یا کہ آگے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آل عمر یومئذ آمنون فی الناس من شیعت علی و من شیعت عثمان۔ اس زمانے میں دو قسم کے شیعہ تھے، شیعت علی و شیعت عثمان، کہ آل عمر دو قسم کے، یعنی آل عمر میں لوگ تھے جو دو قسم کے تھے، ایک یا آل شیعہ علی تھا یا شیعہ عثمان تھا، مل جائے گا۔ بہت بڑا صحابی رسول، قاضی ابو نعیم اور ابن حجر عسقلانی نے کہا یہ صحابی تھا۔ اصابہ میں لکھا ہے کہ جناب عمر بن خطاب نے اس کو ایک خط بھی لکھا تھا، یعنی اس پائے کا یہ صحابی تھا۔ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے موجود تھے اور امام کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کہاں گئی رسول کی صحبت؟ سب صحابی ستارے ہیں، جن کی پیروی کریں ہدایت پاؤ گے۔ اب میں کثیر بن شہاب کی پیروی کروں، امام حسین پر پتھر پھینکوں، اہل بیت پر پانی بند کروں؟ سب صحابی ستارے ہیں، سب عادل ہیں۔ نمبر 2، حجار بن ابجر عجلی یا حجار بن ابجر العجلی، جناب ابن حجر عسقلانی و امام بلازری دونوں نے کہا ہے کہ یہ صحابی رسول تھا، صحابی رسول تھا، کربلا میں موجود امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ موجود اور اس کو شہید ہوتا دیکھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات، بلازری نے لکھا ہے انصاب الاشراف میں کہ اس حجار بن ابجر العجلی صاحب نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ کوفہ آ جاؤ کہ تاکہ ہم آپ کی مدد کریں اور ظالم سے نجات پائیں، ابن رسول اللہ آ جاؤ۔ اور جب کربلا میں آیا تو 1000 افراد کا کمانڈر تھا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا۔ جب امام نے یہ خط دکھایا کہ یہ دیکھیں، ابھی آپ کہیں کہ یہ صحابی شیعہ تھا، کہیں صحابہ سب عادل ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، اب یہ کیوں خط بھی لکھے، خط کے خلاف کام بھی کر رہا ہے، وعدے کے خلاف، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا،
जनाब हजरा तुम सहाबी रसूल हो, सोहबत रसूल में रह चुके हो, खत लिखा है, अब उस खत को आप मुखालिफत करते हैं, वादे की मुखालिफत करते हैं। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत दिखाया लश्कर वालों को, ये देखो जनाब अबजार इब्ने अबजार में ये खत आपने लिखा है, लेकिन वो 1000 अफराद का कमांडर बन गया था, जवाब न दे सका वो। नंबर 3, अब्दुल्ला बिन हसीन अल अजदी या अब्दुल्ला बिन हुसैन अल अजदी स्वाद के साथ, इब्न हजर अस्कलानी व तबरानी दोनों ने लिखा है कि ये सहाबी रसूल था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ में खड़ा था, इमाम को शहीद होता देख रहा था। अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीन भी की, का एक कतरा पानी तुम्हें नहीं पहुंचेगा, ये इतना पानी देख रहे हो, तुझे पानी नहीं पहुंचेगा। और अबू जाफर तबरी अहले सुन्नत तबरी, शिया तबरी नहीं, अहले सुन्नत तबरी ने अपने तारीख में यही लिखा है। इसके स्क्रीनशॉट में ले चुका हूं किताबों के, मैं दूंगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा अल जुअफी, ये भी सहाबी रसूल था। अब्दुल्ला बिन हसीन अल अजदी भी सहाबी रसूल था। अभी अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा अल जुअफी, इमाम इब्न अब्दुल बर ने लिखा है कि इसका नाम उज़ैर था, पैगंबर ने इसका नाम उज़ैर से तब्दील करके अब्दुर्रहमान रख लिया। सहाबी रसूल था, अब बोलो शिया था। इब्न असीर अपने कामिल में लिखते हैं कि ये कबीले असद की तरफ से कमांडर हुआ और कत्ल हुसैन में ये शामिल था। इब्न असीर अल कामिल में लिखते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने किताब का लिए हुआ है, ये कत्ल हुसैन में मौजूद था। नंबर 5, अज़रा बिन कैस अल अहमसी इब्न हजर अस्कलानी, अहमसी इब्न हजर अस्कलानी इसको सहाबी रसूल लिखते हैं। और इमाम बिलाजरी कहते हैं कि खत लिखने वालों में एक ये सहाबी रसूल भी शामिल था। सहाबी रसूल ने इमाम हुसैन को खत लिखा, आप कहते हैं शिया ने लिखा। शिया तो बेचारे बाजार में दिल खोलकर पानी भी नहीं पी सकते थे, इतनी शदीद सख्ती थी। और इब्न जियाद के पास शुहदा के सर जब लाए गए, नेज़ों पे जो सर थे, उनके इंचार्ज अज़रा बिन कैस अल अहमसी था, सहाबी रसूल। बनी हाशिम के सरों को उठाए हुए इब्न जियाद के पास जाता है और उनको हिदिये में देता है, इनाम के लालच में, दुनिया परस्ती में। ये मुझ पर तोहमत न लगे कि सहाबा की तौहीन कर रहे हैं, ये आप ही की किताबों से मैं कह रहा हूं, एक भी अपनी तरफ से नहीं, ये आपकी किताबों से मैं कह रहा हूं। 6, अब्दुर्रहमान बिन अबजी, अब्दुर्रहमान बिन अबजी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अल इसाबा में कहते हैं कि ये सहाबी रसूल था, वसल्ला खल्फ रसूलिल्लाह, सल्ला खल्फहू, पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने वाला बंदा था ये। अल-मिज़्ज़ी तहज़ीबुल कमाल में लिखते हैं कि ये कूफा में साकिन था और कत्ल इमाम में भी हाजिर था। ये साकिन कूफा था लेकिन कत्ल इमाम में ये मौजूद था, और था सहाबी रसूल। हम जब कहते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सहाबा और सहाबा के बच्चों ने कत्ल किया, तो फौरन एक जैसे हमने तौहीन रिसालत की हो, इतना एक आग बन जाता है। इस वजह से तुम लोगों ने टेंशन बनाया हुआ है, असहाब का जो रट लगाया है, झूठा रट, असहाब को नहीं मानते आप लोग, झूठा रट लगाया हुआ है। इसलिए लगाया है लोग पहचान ला लें इनको, लोगों को पता ना चले कि इसको
امام حسین کو کن لوگوں نے شہید کیا ہے؟ آج ہم بتا رہے ہیں کہ کنہوں نے شہید کیا. اصحاب نے شہید کیا ہے، اصحاب کے بیٹوں نے شہید کیا ہے. عبد الرحمن بن ابزی صحابی رسول تھا، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ تھا. نمبر 7 عمر ابن حریث. امام ابن اسیر اس دلغابہ میں لکھتا ہے کہ یہ بھی صحابی رسول تھا. یہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا. اور انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ یہ بنو امیہ کا شیعہ تھا، بنو امیہ کا محب تھا، شیعہ تھا. 8 اسماء بنت خارجہ الغزاری. امام ابن عبد البر الاصابہ میں لکھتا ہے کہ یہ صحابی رسول تھا. امام ابن عبد البر اس کو صحابی رسول لکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے صحابی نام سے غلط استفادہ کرتا تھا. یعنی صحابی تھا، ایک لوگ اس کی احترام کرتے تھے. یہ کوفہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف اس نے کربلا کے لیے ایک لشکر اکٹھا کیا اور پھر کوفہ کے باہر آ کر عمر بن سعد کے ساتھ یہ ملا. جناب اسماء بن خارجہ الغزاری یہ آپ کا صحابی تھا. آپ لوگ کہتے ہیں تمام صحابی ستارے ہیں، جس کی آپ پیروی کریں آپ نجات پا جاؤ گے. ابھی آپ بتائیں قاتلان حسین جنتی ہیں یا حسین جنتی ہے؟ مجھے تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا تو پھر مجھے کمنٹ دیں. 9 سلیمان بن سرد بن الجون خزاعی. یہ صحابی رسول تھا. صحاح ستہ میں سے روایات بھی ہیں. خط لکھنے والوں میں ایک یہ بھی تھا، اس نے بھی خط لکھا تھا کہ یہ ابن رسول اللہ آ جائیں، میوے پک چکے ہیں، فلان فلان فصلیں تیار ہیں، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کو نہیں مانیں گے، یہ ظالم لوگ ہیں، فلان ہیں. تو یہ بھی صحابی رسول تھا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کربلا تک پہنچ گئے، اس نے ایک کام کیا کہ یہ ابن زیاد کے آواز پہ نہیں نکلا. امام حسین علیہ السلام کے خلاف اس نے جنگ نہیں کی. یہ اس نے اچھا کام کیا. لیکن برا کام اس نے جو کیا، اس نے امام کی وہ نہیں کی، مدد نہیں کی. استعانت اس کی جو چاہیے تھی امام کو، اس نے اس ٹائم امام کی مدد نہیں کی. امام کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس نے شہید ہونا تھا. ہمارے پاس روایات ہیں، پیغمبر سے روایات ہیں، جبرائیل نے خبر دی تھی پیغمبر کو یہ شہید ہوگا. لیکن اس نے موقع پہ مدد نہیں کی. بعد میں پشیمان ہوا چونکہ پیغمبر کے صحبت پہ رہ چکا تھا. ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا. اس نے توبہ کیا، توابین کا گروپ تشکیل دیا، یزید کے خلاف جنگ شروع کی اور خود اس میں پھر شہید ہو گئے. تو یہ تھے صحابہ رسول، یہ سب صحابی تھے. اب انہیں بتائیں میں کون سا شیعہ تھا. یہ کمانڈر تھے، خط لکھنے والے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے علماء کہہ رہے ہیں، آپ کے امام کہہ رہے ہیں. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، میں فساد نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت زیادہ ویڈیو پوسٹ سوشل میڈیا، انسٹاگرام پہ، ٹیلی گرام پہ، فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ گردش کر رہے ہیں قاتلان حسین شیعہ، قاتلان حسین شیعہ. اب بتا رہا ہوں آپ کو، آج کے بعد جب قاتلان حسین پر لعنت بیجنی ہو نا، تو ذہن میں شیعوں کے ساتھ صحابیوں کے نام بھی رکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل قاتل کون ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل قاتل کون ہے. یہ تو صحابہ تھے، ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں اور ڈھونڈتا، چونکہ محرم ہے، عزاداری ہے. دوسرے تابعین صحابہ کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد. زیاد تو میں صحابی مانتے ہی نہیں، وہ صحابی تھا. لیکن اس کا بیٹا عبید اللہ معاویہ کا برادرزادہ تھا، بھتیجا تھا. وہ کیا وہ شیعہ تھا؟ اس نے آرڈر دیا تھا باقاعدہ،
اور وہ بار بار نعوذ باللہ من ذالک اپنے منہ سے اس نے بار بار یہ کہا کہ شکر خدا کہ حسین کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ قتل ہوا. اپنے منہ سے اس نے بار بار یہ جملہ کہا. تو کیا وہ شیعہ تھا؟ شمر بن ذوالجوشن جنگ نہروان میں وہ یعنی جنگ صفین میں وہ خوارج بن گیا. کیا وہ شیعہ تھا؟ ایک بندے نے پچھلے دنوں مجھے کہا کہ وہ علی کے لشکر میں تھا معاویہ کے خلاف، وہ شیعہ تھا. جناب یہ اعتراض یہ بچوں والا اعتراض ہے. علی کا جو فوج تھا، علی سے پہلے وہ جناب عثمان کے بیعت میں تھا، عثمان سے پہلے وہ حضرت عمر کے بیعت میں تھا، حضرت عمر سے پہلے وہ حضرت ابوبکر کے بیعت میں تھا. جب جو آدمی حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کی بیعت کرتے ہیں وہ پھر شیعہ نہیں ہوتا، وہ پھر غیر شیعہ ہوتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو صرف علی کو امام اول مانتا ہے. تو اس وجہ سے بھی شمر بن ذوالجوشن شیعہ نہیں تھا، بس ایک مسلمان تھا. وہ علی کے گروپ میں تھا، علی سے بھی پھر چلا گیا. دوسرے محمد بن اشعث، امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ چڑھانے والے محمد بن اشعث، یہ کون تھا؟ یہ صحابی رسول اشعث بن قیس کندی کا بچہ تھا، بیٹا تھا اس کا. محمد اپنے باپ اشعث کے راہ پہ چلا. اشعث بھی اہل بیت کا دشمن گزرا ہے، خوارج کا طرفدار تھا وہ بھی. محمد امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند کرنے والا محمد بن اشعث تھا. محمد کی بہن جو عدا بنت اشعث کو معاویہ نے پیسے دیے، زہر دیے، امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا. اب یہ بھی کہو کہ جو عدا بھی شیعہ تھی، محمد بن اشعث کی بہن، اب یہ کہو کہ وہ بھی شیعہ تھی، امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے والی. آپ کہتے ہیں اہل بیت کے قاتل شیعہ ہیں. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جب دفن کے لیے لے جا رہے تھے، امام کے جنازے پر تیروں کی بارش کس نے کی؟ شیعوں نے کی. کس نے حکم دیا؟ جا کر اپنے مولوی سے پوچھو، مفتی سے پوچھو، آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے آپ کو. جا کر پوچھیں کہ امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کا حکم کس نے دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کس کو ٹھوکا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیوں غصہ ہوا کہ فرزند رسول کے جنازے پر تیروں کی بارش، جنازے پر تیروں کی بارش؟ اب کہو وہ بھی شیعوں نے حکم دیا تھا. بہت سی چیزیں ہیں محمد بن اشعث کے علاوہ. عمر بن سعد کون تھا؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا. اب بولو وہ بھی شیعہ تھا. کربلا میں یزیدی فوج کا کمانڈر ان چیف عمر بن سعد تھا. اب کہو وہ بھی شیعہ تھا. بہت زیادہ ہے. یا سنان بن انس، اب کہو وہ بھی شیعہ تھا. جب دلیل نہ ہو، جب ثبوت نہ ہو، کسی پر تہمت نہ لگائیں. جا کر ڈھونڈیں کون قاتل ہے کون مقتول. ابھی میں چند چیزیں دکھاتا ہوں. ابھی میں کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. کتاب تاریخ تبری، تاریخ الرسل والملوک، نویسندے رائٹر ابو جعفر بن یزید تبری، جلد 5 صفحہ 435. اس میں جناب تبری لکھتا ہے کہ جب کربلا میں حضرت نافع بن ہلال جنگ کے لیے باہر نکلے، یہ شاید قبیلے جمل سے تھے. کانا یقاتل یوم اذن وہو یقول، جناب نافع بن ہلال کہہ رہے تھے، وہو یقول
انل جملی انا علی دین علی، میں علی کے دین پر ہوں، میں علی کے دین پر ہوں۔ حسین کا طرفدار ہے اور آواز لگا رہا ہے کربلا میں کہ میں علی کے دین پر ہوں۔ قال فخرج الیہ رجل یقال له مزاحم بن حریث، کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک آدمی آیا مقابلے کے لیے جس کا نام تھا مزاحم بن حریث۔ فقال انا علی دین عثمان، میں دین عثمان پر ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کرنے والا آدمی وہ کہتے ہیں کہ میں دین عثمان پر ہوں، یہی کہے گا وہ؟ شیعہ یہی کہتے ہیں کہ ہم دین عثمان پر ہیں؟ نہیں، شیعہ تو یہ کبھی نہیں کہتے۔ تو پھر یہ کون لوگ تھے؟ جو بھی تھے، میرا کام اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن شیعہ نہیں تھے۔ آؤ اب اپنے تبری سے پوچھو، اس کا اسکرین شاٹ میں ڈال دوں گا آگے۔ کتاب البدایہ و نہایہ ابن کثیر، جلد 11 صفحہ نمبر 506، طبعہ حجر یا حجر۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور اس کو نصیحت کرنے لگے، چونکہ عمر میں اس سے زیادہ تھے۔ اگرچہ امام معصوم کو کسی صحابی یا تابعی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سید شباب اہل الجنہ خود کامل ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی رشتہ داری کی اس سے کہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو نہ لے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا کہ فَكَلَّمَهُ لَيْلًا طَوِيلًا، طویل باتیں اس نے رات کو اس کے ساتھ کی۔ وَقَالُوا أَنشُدُكَ اللَّهَ أَن تَهْلِكَ غَدًا بِحَالِ مَضِيعَةٍ لَا تَأْتِ الْعِرَاقَ، ہاں لا تأتِ الْعِرَاقَ، عراق کی طرف نہ جاؤ، مدینہ سعودی عرب میں ابھی مدینہ حجاز، لا تأتِ الْعِرَاقَ، عراق کی طرف نہ جاؤ، میں ڈرتا ہوں کہ تم شہید ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے جانا ہے تو پھر جاؤ، لیکن انتظار کرو، مثلا وہ تھوڑا سا حالات چینج ہو جائے، موسم چینج ہو جائے اور لوگوں کا بھی پتہ چلے، لوگوں کے مزاج کا پتہ چلے۔ یہ اپنے وہ رشتہ داری والی نصیحتیں تھیں۔ فَأَبَى الْحُسَيْنُ، امام حسین علیہ السلام نے ابا کیا، انکار کیا، نہیں میں نے جانا ہے۔ تو فقال له ابن عباس، ابن عباس نے کہا واللہ انی لأظنک ستقتل غدا بین نسائک و بناتک کما قتل عثمان بین نساء و بناته، میں گمان کرتا ہوں کہ تم کل اپنے عورتوں اور بیٹیوں کے درمیان ایسے ہی قتل ہو جاؤ گے جیسے عثمان بن عفان اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے درمیان قتل ہوا۔ یہ جملہ سنیں، واللہ انی لأخاف ان تکون الذی یقاد به عثمان فإن للہ وإنا الیہ راجعون، میں ڈرتا ہوں کہ تجھ سے عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ ابن عباس کو پتا تھا کہ حضرت عثمان کے نام پر سیاست کرنے والے لوگ کون ہیں، عثمان کے نام پر قتل عام کرنے والے لوگ کون ہیں، عثمان کا نام بہانہ بنا کر حکومت پر قبضہ کرنے والے، اپنی حکومت کو طول دینے والے لوگ کون ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ آپ سے عثمان کی قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ کربلا میں یہ جو بقول آپ کے شیعہ آئے تھے، شیعہ عثمان کا بدلہ لیتے ہیں؟ ہم نے بدلہ لیا عثمان کے قتل کا، اور وہ بھی بے گناہ حسین سے لیا۔ ہر چیز کے لیے عقل چاہیے، فکر کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے البدایہ و نہایہ۔ یہ تاریخ طبری کہتے ہیں کہ جب حمید بن مسلم سے روایت ہے، حمید بن مسلم بن امیہ کا سرکاری راوی تھا، سرکاری
تنخواہ والا راوی تھا، وہ لکھتا ہے کربلا میں وہ بھی موجود تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا جنگ ختم ہوا، وہ شہید ہو گئے، تو مسجد اعظم کوفہ میں صلاۃ جامعہ میں یعنی نماز جماعت میں کیسے اعلان ہوا؟ ممبر سے خوشی کا، فصعد الممبر ابن زیاد فقال، ابن زیاد ممبر پر چڑھا اور کہا الحمدللہ الذی اظہر الحق و اہلا، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے حق کو ظاہر کیا اور اہل حق کو ظاہر کیا، غالب کیا، کامیاب کیا۔ وَنَصَرَ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ وحزبہ، اور امیر المؤمنین یزید بن معاویہ اور اس کے حزب کو، پارٹی کو کامیابی عطا کی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ وقتل الکذاب ابن الکذاب، اور جھوٹے کا بیٹا حسین ابن علی قتل ہوا۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ شیعہ تھے۔ وقتل الکذاب ابن الکذاب الحسین ابن علی وشیعتہ، حسین بن علی اور اس کی شیعہ قتل ہوئے۔ کون قتل ہوا؟ شیعہ قتل ہوا۔ کس نے قتل کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیے۔ اب جو قتل ہوئے وہ بھی شیعہ، جو قتل کرنے والے ہیں وہ بھی شیعہ۔ یہ کہہ رہا ہوں، عقل چاہیے۔ زہیر بن کین کربلا میں شہید ہوا۔ وہ مشہور تھا عثمانی المذہب پر، شیعہ عثمان مشہور تھا۔ تو تاریخ تبری میں جلد نمبر 5 صفحہ 416 و 417 میں لکھا ہے کہ عزرہ، یہاں پر میں نے ابھی جو نام لیے ہے صحابی رسول تھا، چلو بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی کاغذ بہت دیا۔ عزرہ، جب زہیر بن کین کا عزرہ بن قیس، عزرہ بن قیس کے ساتھ زہیر بن کین کا روبرو ملاقات ہوا تو فقال له زہیر نے اس کو کہا یا عزرہ ان اللہ قد زکاها وہداها، اے عزرہ تم حسین کے خلاف جا رہے ہو، اللہ نے ان کو پاک پیدا کیا ہے، پاک کیا ہے، وہداها ان کو ہدایت دی ہے، فاتق اللہ یا عزرہ، اللہ سے ڈرو اے عزرہ، فإنی لک من الناصحین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، میں تجھ پر ڈر رہا ہوں، انشدک اللہ یا عزرہ، ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور پاک نفوس کو قتل کرو۔ عزرہ نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں، قال یا زہیر، اے زہیر، ما کنت عندنا من شیعت اہل هذا البیت، ہمارے نزدیک تو تم شیعہ تھے ہی نہیں اہل بیت کے، اب تم یہ باتیں کر رہے ہو، تم تو شیعہ ہی نہیں تھے اہل بیت کے، یہ باتیں تو اہل بیت کی شیعہ کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں جب وہ کوفہ سے نکل رہے تھے یزید کے لشکر کے ساتھ نکل، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ انما کنت عثمانیا، تم تو عثمانی تھے، تم کہاں سے علوی آ گئے، تم کہاں سے شیعہ اہل بیت آ گئے، تم تو عثمانی تھے۔ تو قال افلست تستدل بموقفی هذا انی منهم اما واللہ ما کتبت الیہ کتابا قط، زہیر بن کین نے کہا کہ میں نے حسین کو کوئی خط نہیں لکھا، اور تم میرے اس موقف کو یعنی قبول نہیں کرتے۔ خود زہیر نے سمجھا دیا ان کو، زہیر بن کین نے بتا دیا ان کو، ہاں میں ہوں اہل بیت کا، میں شیعہ ہوں، یہاں پر لفظ شیعہ لکھا ہے، تم تو شیعہ اہل بیت تھے ہی نہیں، تم تو شیعہ عثمانی تھے، اب تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ تو زہیر نے اسے کیا کہا؟ واللہ ما کتبت الیہ کتابا قط، میں نے اس کو ایک بھی لیٹر نہیں لکھا، حسین کو میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ لیٹر لکھنے والا عزرہ تھا، زہیر نے تانا دیا اس کو،
ولا ارسلت الیہ رسولا قط، میں نے اس کو کوئی پیغام بھیجنے والا بھی نہیں بھیجا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزارہ بن قیس نے کوئی پیغام بھی بھیجا تھا. زہیر جانتا تھا ان کو، یہ اتنے دھوکہ باز لوگ تھے، یہ اتنے منافق لوگ تھے، بلاتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں. وہی داعش طالبان والا سسٹم، اعتماد میں سر کاٹتے ہیں. یہ ہے تاریخ تبری. اس کا بھی اسکرین شاٹ لیے ہوئے ڈال دوں گا انشاءاللہ ابھی. حسین کے طرفدار حسینی قرار پائے، یزید کے طرفدار یزیدی قرار پائے. شیعہ علی اور شیعہ عثمان کا سسٹم ہی تقریباً ختم ہوا، اگرچہ ہمیں اب بھی شیعہ علی کہا جاتا ہے، لیکن ہم شیعہ علی کے ساتھ ساتھ حسینی بھی ہیں. تو یہ ہے، چند چیزیں اور بھی ہیں. کتاب معجم ابن الاعرابی، لکھنے والا بھی ہے احمد بن بشر ابن الاعرابی، جلد 1 صفحہ 369. یہ لکھتا ہے کہ فصاروا 5 اصناف، مسلمان 5 قسم کے ہو گئے، 5 صنف ہو گئے. شیعت عثمان، شیعت علی، مرجعہ، ومن لزم الجماعہ، ثم خرجت الخوارج. یہاں پر بھی شیعہ عثمان شیعہ علی ہے. یہاں پر یعنی سامنے جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو لشکر تھی وہ خود کو شیعہ عثمان کہتے تھے. لفظ شیعہ مشترک تھا. شیعہ اس زمانے میں ہمارے لیے نہیں، صرف ہر مسلمان کے لیے شیعہ لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن اب شیعہ کا اپنے وہ ہوتے ہیں، مرجع ہوتا ہے. کس کا مرجع؟ ہم شیعہ مرجع شیعہ علی، اور وہ خود کو شیعہ عثمان کہتے ہیں. ابھی جو نافع بن ہلال کے سامنے کربلا میں جو آدمی نکلا، اس نے خود کہا میں شیعہ عثمان، میں دین عثمان کو. کتاب منہاج السنت نبویہ، کاتب ابن تیمیہ الحرانی، جلد 8 صفحہ 236. یہاں پر اس نے صفحہ 236 اور صفحہ 237 میں اس نے صاف کہا ہے کہ بالے شیعہ عثمان جدا تھے، شیعہ علی جدا تھے. لیکن اس نے ماشاءاللہ اس کا جو لحن آپ کتابوں میں دیکھیں بہت زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ خود ناصبی تھا. امام صدیق الغماری اہل سنت امام تھا، وہ اس نے لکھا ہے کہ یہ خود ناصبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. یہ بالخصوص یہ بنی امیہ کا بہت زیادہ عاشق گزرا ہے یہ ابن تیمیہ. لیکن ہم اس کے ساتھ کام نہیں ہے، گزر گیا، قیامت میں خود جواب دے گا. لیکن یہاں پر اس نے سٹیپ بائی سٹیپ شیعہ عثمان کے یہ خصوصیات ہیں، یہ بہت افضل ہیں، شیعہ علی بہت برے ہیں. یہاں پر شیعہ عثمان یہ، شیعہ علی، شیعہ عثمان شیعہ علی. وشیعت عثمان لم توالي الكفار والرافضة يوالون اليهود والنصارى والمشركين على قتال المسلمين كما عرف منهم وقائع. شیعہ عثمان کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اور رافضی یعنی شیعہ علی کو یہ رافضی بھی کہہ رہے ہیں. یوالون الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، مشرکین کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. ابھی سعودی عرب والے ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں. اب وہ یہود اور نصارہ کے دشمن ہیں. آیا وہی یہ جو امام ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیعہ عثمان لم توالي الکفار، کفار کی بالکل دوستی نہیں کرتے. سعودی والے، امارات والے، مصر والے، یہ جو یمن پر بمباری کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کس کے آرڈر پہ کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. پتہ نہیں کہاں سے لکھے، رات کو خواب دیکھتا تھا، صبح کو پھر لکھ لیتا تھا. اور اس کے ماننے والے بھی آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرتے ہیں، اور ماننے والے بھی تقلید کو نہیں مانتے، تقلید کو بدعت کہتے ہیں، تقلید کو گمراہی کہتے ہیں، اور ان باتوں میں تقلید بھی کرتے ہیں. عجیب لوگ. چلو اس میں بھی ادھر بھی منہاج السنہ میں اس نے شیعہ علی اور شیعہ عثمان کو بالکل جدا جدا کیا ہے. ہمیں شیعہ علی کا ہے، ہمیں رافضی کا ہے، اور خود کو شیعہ عثمان کے اور بڑے فضائل بھی بیان کیے ہیں اپنے. باری تاریخ الرسل والملوک، نویسنده کاتب
ابو جعفر تبری جلد 5 صفحہ 412. ہاں یہاں پر صاف پتہ چلتا ہے، صاف پتہ امام حسین کے قاتل کون تھے. حدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم الأزدي قال جاء من عبيد الله بن زياد کتاب الى عمر بن سعد. عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو خط آیا، لیٹر آیا. اما بعد کے لکھا فحل بین الحسین و اصحابی و بین الماء، حسین اس کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ، دیوار بن جاؤ، پانی بند کر دو. ولا یذوق منہ قطرہ، ایک قطرہ بھی اس کو نہ پہنچے. کما صنع بالتقی الزکی المظلوم، متقی پاک مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اس پر پانی بند کیا، اس کو قتل کیا، اسی طرح حسین اور اصحاب حسین پر کرو. فبعث عمر بن سعد عمر بن الحجاج على 500 فارس. عمر بن حجاج 500 سواروں کے ساتھ شط فرات پہ آ گئے اور شریع فرات کو بند کر دیا. وحالوا بین حسین و اصحابی و بین الماء ان یسقوا منہ قطرہ، حسین اصحاب اور پانی کے درمیان 500 افراد حائل ہو گئے تاکہ ایک قطرہ پانی بھی ان کو نہ پہنچے. وذالک قبل قتل الحسین بثلاث، اور یہ حسین علیہ السلام کے قتل سے 3 دن پہلے کی بات ہے. قالا ونازلہ عبداللہ ابن ابی حسین الازدی، جناب آپ کے وہ صحابی رسول، اس نے کہا یا حسین الا تنظر الی الماء، اے حسین آیا پانی کی طرف نہیں دیکھتے؟ کانہ قبض السماء، آسمان کی طرف بالکل نیلا پانی نہیں دیکھ رہے ہو؟ واللہ لا تذوق منہ قطرۃ، قسم ہے اللہ کی ایک قطرہ بھی تو نہیں پی سکے گا. حتی تموت عطشانا، حتی تم پیاس سے مر جاؤ گے لیکن پانی نہیں پی سکو گے. یہ صحابی رسول تھا. فقال حسین علیہ السلام اللہم اقتلہ عطشانا ولا تغفر لہ ابدا، خدا اس کو پیاسا قتل کر اور ابداً اس کی مغفرت نہ فرما. دوستان عزیز، ہم یہ نہیں کہتے کہ قاتلان حسین کون تھے، جو بھی تھے یزیدی تھے، ہمارا ان کے ساتھ کام نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہیں کہ قاتلان حسین شیعہ تھے، ہم نہیں تھے. یہ پہلا پارٹ ہے، پہلا میں نے ریکارڈ کیا. اور اگر پھر بھی کسی مفتی کسی مولوی صاحب نے، اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، یہ تو ابھی صرف چند کتابیں 8-10 کتابیں، پھر بھی اگر کسی مفتی مولوی نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں اہانت کی، عزاداری کے شان میں اہانت کی، یا شیعوں کو قاتل قرار دیا، تو اگلے جلسے میں، اگلے درس میں پھر بتاؤں گا کہ قاتلان حسین کون تھے اور کہاں سے ان کا تعلق تھا. اس کے علاوہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت یعنی راہ حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.